السلام علیکم یا علی مدد۔ یا علی مدد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حکم جناب۔ جی میرا نام سید یاسر عباس ہے۔ پہلے یاسر میرے بھائی۔ بیٹے کی آپ سے بات ہو چکی ہے، تو اچھا۔ میں ایک دعا کے طور پر آپ کی اور آپ کی ٹیم کے لیے بارگاہ امامت میں ایک کلام پیش کرنا چاہ رہا تھا، جی بسم اللہ۔ اگر اجازت ہو تو پیش کروں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ پاک سیدہ کی ذات پر ایک بلند ترین صلوات بھیج کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی بول۔ آپ کی ٹیم بالخصوص آپ کی صحت و سلامتی کے لیے یہ پیش کرنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ جو زیر کساں پروان چڑھے، زینب ایسی ہستی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو زین ابو جد بن کے رہے، زینب ایسی ہستی ہے۔ شبیر سے باقی دین نبی، شبیر سے باقی پیغمبر، شبیر سے باقی دین نبی، شبیر سے باقی پیغمبر، شبیر سے باقی پیغمبر، اور شبیر رہے زندہ جس سے، زینب ایسی ہستی ہے۔ آخری شعر پیش کروں گا۔ مختار ہے وہ مجبور نہیں، چاہے تو بدل دے پل بھر میں، مختار ہے وہ مجبور نہیں، چاہے تو بدل دے پل بھر میں، ہاں چاہے تو بدل دے پل بھر میں، حالات وہ اللہ یاری کے، زینب ایسی ہستی ہے۔ اللہم ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو، ہماری نسل کو، ہماری اولاد کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شیعوں میں، ان کے مخلصین میں، ان کے نوکروں اور غلاموں کے صف میں ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک یہ افتخار ہمیں دے دے، فخر دے اور ہمیں سرفرازی دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ کی شفیع بنے روز قیامت، اور آپ کے اولاد کی۔ بہت مہربانی میرے بھائی، بہت بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ تھینک یو سر۔ جتنے دیکھنے والے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا انشاءاللہ آپ سب کے شفیع ہوں روز جزا۔ شہزاد بھائی، کوئی شہزاد بھائی کو لیتے ہیں بھائی، شہزاد، مسٹر شہزاد۔ الندر بھائی تک نہیں گئے بھائی، ختم نہ کریں آہستہ آہستہ۔ یہ ایک دو کلر لے لیتے ہیں، ایک دو کالر لے لیتے ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ اور وہ خوابوں کا بھی آپ سنائیں، آپ کو کیا خواب نظر آئے نا لوگ ابھی، الندروں کو کیا خواب نظر آتے ہیں؟ الندروں کو تو خاص خواب نظر آتے ہوں گے نا، وہ سنائیں لوگوں کو بھائی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی صاحب، شہزاد صاحب سر اور ٹھیک ہیں آپ؟ سر کیسے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے۔ تھینک یو سر۔ سب سے پہلے سر تعزیت آپ کی والدہ کی طرف لیے، تھینک یو سر۔ آپ کی والدہ کو سید فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کی چادر کا سایہ نصیب ہو۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے اموات کی بھی مغفرت فرمائے انشاءاللہ۔ آپ کے جتنے گزرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے شیعوں کے ساتھ اور ان کے محبین کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے دسترخوان پہ انشاءاللہ محشور فرمائے۔ بہت مہربانی۔ یہی آمین۔ اچھا سر، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی، میں ساتھ میں اپنا کلندر صاحب کا بھی قرون اسلام دینا چاہتا ہوں، ساتھ میں قادمی صاحب کو بھی۔ جی جی بسم اللہ۔ اچھا سر، میرا کہنا کہ یہ ہے کہ میں اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی اللہ آپ کو عزت، اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی۔ سر ایک چھوٹا سا میرا ایک سوال تھا سر۔ جی جی
جی بسم اللہ کریں. سر جب مولا حسین علیہ السلام کم سنی زہری میں دوش پیغمبر پر آئے سجدے کے وقت، جی جی سر وہ صرف مجھے نقشہ سننا تھا. مجھے اس سے کیا سننا ہے؟ وہ نقشہ سننا، وہ کیسے گھر سے تشریف لائے، کیسے وہ انہوں نے بات کی، کیسے وہ پیغمبر کی پشت پر آ کر سوار ہوئے، وہاں پر کتنی دیر سوار رہے، پھر وہاں سے کیسے وہ اترے نیچے، پھر ان سے کس کی ملاقات ہوئی، سر یہ سننا مجھے. سر یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اکثر کہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، دنیا میں میرے دو خوشی کے سبب ہیں، دنیا میں میرے دو مائے ناز ہیں، میرے دو آنکھوں کے نور ہیں، وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. یہ دنیا میں میرے پھول یہی ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں نا تو وہ بڑی غم بری زندگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ اتنا جیسے ہم لوگ نا کہ مثلا وہ ان کے وہ دنیا میں پیدا ہوئے، والد دنیا سے پہ نہیں تھا، والد کا سایہ ان پہ نہیں تھا، پھر والدہ کی وفات ہو گئی، یعنی یتیم بڑے ہو گئے. اور اس کے بعد ان کے دادا ان سے بہت پیار کرتے تھے، حضرت عبد المطلب علیہ السلام، ان کی بھی وفات ہو گئی بچپن میں. ہاں تو اپنے چچا کے گھر ان کی پرورش ہوئی. اور پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3-4 بیٹے دیے، وہ سب کی وفات ہو گئی بچپن میں، سب کی وفات ہو گئی. اور پھر انہوں نے یعنی وہ بہت ہی ان کی زندگی ایک بہت ہی عظیم خاندان سے تھا، اور تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی آرام کی زندگی تھی. لیکن اللہ کے خاطر، نبوت کے خاطر لوگوں نے، سب نے ان سے دشمنی کی، رشتہ داروں نے، شہر والوں نے، پڑوسیوں نے، دور والے، قریب والے، سب نے ان سے دشمنی کی، گالیاں دی، بے عزتی کی کرتے تھے، بے حتا کی، بے حرمتی، توہین کرتے تھے، پتھر مارتے تھے. پھر اپنا شہر جو بہترین شہر ہے مکہ مکرمہ، وہ اللہ کا گھر چھوڑنا پڑا، ٹھیک ہے نا. اور ایک اجنبی شہر آئے، اس لیے کہ شہر والوں کو انہوں نے کوئی ان کے ساتھ برائی نہیں کیا تھا. شہر والوں کو کہتے تھے بھائی یہ بتیں جو ہے نا یہ غلط ہے، ہدایت کرا. اس جرم میں ان کو قتل کے در پہ ہو گئے تھے نا، اسی لیے وہ مدینہ تشریف لائے، ایک اجنبی شہر، اجنبیوں کے ساتھ. پھر یہاں آئے تو یہاں پہ بھی پیچھا نہیں چھوڑا ان کا، لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں لڑائی کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے. اور پھر یہودی بھی انہیں کفار کے ساتھ مل رہے ہیں بار بار، وہ ساتھ والے قبائل غداری کر رہے ہیں. اور پھر جب وہ مدینے میں تھے تو ہمیشہ وہ غداری منافقین کی، ان کی دشمنی جو اسلام کے روپ میں ان سے دشمنی کرتے تھے. تو نبی کے ان کے رشتہ دار شہید ہو گئے، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، ان کا بڑا بھائی حضرت جعفر طیار جو بھائی کی طرح تھے شہید ہو گئے. بہت یعنی ان کا زید بن حارثہ جو ان کا ایک غلام تھا، جو بچپن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی طرح پرورش کی تھی، وہ بھی شہید ہو گئے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر دیکھیں تو وہ بہت غم بری زندگی ہے. اور وہ زندگی مالی لحاظ سے بھی دیکھیں تو بہت ہی پر تکلیف زندگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیشہ اللہ کی جانب سے ان کے پاس فرشتے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے زمین کے جتنے خزانے وہ چابیاں مجھے دی ہیں، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ چاہیں دنیا کے بہترین بادشاہ سے بہترین زندگی گزارنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں تاکہ اللہ سے میں دعا کروں، طلب کروں، اور ایک دن سیر رہوں تاکہ میں اللہ کی شکر ادا کروں. تو مالی لحاظ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر پاس، امیر المومنین صاحب کا ایک حدیث ہے کہ بہت دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ہم یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، عرب قبائل جو تھے نا، یہ بہت ہی جاہل تھے. یہ اپنی خداؤں کے چکر میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، پر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیسے دیتے تھے مختلف قبائل کو. ان کو قرآن مجید کی آیت ہے مؤلفۃ قلوبہم، مؤلفۃ قلوبہم وہ لوگ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایہ دیتے تھے تاکہ یہ میری بات سن لیں، ٹھیک ہے نا. کہ جب ان کو ہدیہ دے جاتے تھے کہ پیسے آ رہے ہیں بھائی اب سنتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر وہ ان کا دل کچھ مائل ہوتا تھا، کلمہ پڑھتے تھے. تو اس طرح نبی امیر المومنین صاحب کا ایک حدیث ہے کہ بہت دفعہ یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ اجنبی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مال دیتے تھے، وہ بہترین زندگی گزار رہے تھے، کھانا بھی ہے ان کے پاس، ٹاٹ باٹ کا لباس ہے، بہترین کمبل ہے گھر میں، بہترین فرش ہے، سب کچھ ہے. اور ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں ہمارے پاس اکثر ہم بھوکے رہتے تھے، کپڑا ہمارے پاس نہیں ہوتا تھا. بھائی کپڑے نماز پڑھنے کے لیے ایک ہی لباس میں پورے گھر والے باری لیتے تھے کہ بھائی اب یہ نماز پڑھا ہے، کپڑا یہ لے گا، پھر دوسرا آدمی، ٹھیک ہے نا. یعنی لباس بھی وہ کمی ہوتی تھی اس میں. چادر وہی جو بھائی دن کو اسی کو نماز کے وقت اپنے اوپر چادر ڈالتے ہیں نا، اسی کو رات کو اسی کو اپنے اوپر ڈالتے تھے سونے کے لیے. اور اللہ نے جو مقرر کیا تھا نا اہل بیت علیہ السلام کے لیے خمس وغیرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہ بھی
اہل بیت علیہ السلام بھوکے رہتے تھے ان کے اپنے، خود بھی بھوکے رہتے تھے، وہ دوسروں کو دیتے تھے کہ بھئی چلیں یہ ہدایت لے پال. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالی لحاظ سے بھی دیکھ انہوں نے کوئی ایسی زندگی نہیں گزاری ہے کہ بہت ٹاٹ باٹ کی زندگی ہو. انہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ ہم اور آپ سے برداشت نہیں ہوگا وہ زندگی. سمجھ آئے نا، ہم اور آپ سے برداشت نہیں ہوگا وہ. ہاں وہ اتنا بھوک، اتنی حاجت، گھر والے بھوکے، پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سب لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم اور آپ سے وہ اس طرح برداشت نہیں ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود فرماتے تھے کہ میرے زندگی میں دنیا میں میرے خوشیاں جو ہے نا 2 پھول ہیں، میرے خوشی کے 2 پھول ہیں. ہاں میرے زندگی میں میرے آنکھوں کے تارے 2 ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. تو ان کو پیار کرتے تھے، ان کو اپنے بغل میں لیتے تھے، بوسے پہ بوسے دیتے تھے. ان کے حدیث میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو لیتے تھے، وہ اپنے آغوش میں پورے بدن پہ سر تا قدم سب بوسا دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر دوش مبارک پہ وہ جب کہیں چلتے تھے نا تو ان کا دوش مبارک پہ ان کو رکھتے تھے. ایک دوش پہ امام حسن علیہ السلام، دوسرے دوش پہ امام حسین علیہ السلام. لوگ دیکھتے تھے تو کہتے تھے واہ ماشاء اللہ کیا زبردست سواری ہے آپ کے پاس. امام حسن صحابہ دیکھتے تھے تو کہ ماشاء اللہ اے شہزادے تمہارے پاس کیا دنیا کی بہترین سواری ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ تو بھی دنیا کے بہترین سوار ہے، یہ بھی تو دنیا کے بہترین سوار ہیں، ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پہ جو تھا مہر نبوت تھا، اللہ کی جانب سے ان کے اعجاز میں یہی تھا کہ ان کے دوش مبارک پہ ایک نشانی تھی جو انبیاء کی پشت پہ ہوتی ہے، کہ وہاں پہ اللہ کی جانب سے وہاں پہ مہر ہوتا ہے، جو بھی وہاں پہ لکھا تھا کہ یہ نشانی ہوتی ہے نبوت کے، تو وہاں پہ وہ بیٹھتے تھے. تو یہ حضرت امام حسن امام حسین صلوات اللہ علیہما ان سے یہ اس طرح پیار کا اظہار فرماتے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ دیا، تکبیرۃ الاحرام. ہاں وہ ایک دفعہ تکبیرۃ الاحرام اس زمانے میں یہی تھا کہ ایک دفعہ آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہنا. تو امام حسین علیہ السلام بہت ننھے تھے نا، بہت چھوٹے تھے، وہ بھی نانا کے پیچھے کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، تو انہوں نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا جیسے بچوں کی ہوتی ہے نا، اسی لہجے میں جو بچے کہتے ہیں. ہاں ان سے وہ الفاظ کم سنی کی وجہ سے، کیونکہ بچوں کی بولی اور ہوتی ہے، وہ الفاظ اس طرح نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تکرار کیا اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام نے دوبارہ کہہ دیا اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا. ہاں تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ اللہ اکبر جو ہے وہ بچوں والی بولی ہے، بچوں والے لہجے میں. ہاں تو پھر تکرار کیا. تو پھر امام حسین علیہ السلام پھر ان کے بعد نانا کے بعد تکرار کیا اللہ اکبر، یہ تیسری دفعہ. اس طرح 7 دفعہ تک. پھر امام حسین علیہ السلام 7ویں دفعہ اللہ اکبر کہہ دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حمد پڑھا، سورہ پڑھا. تو اس کے بعد مستحب ہوا، اس کے بعد سنت یہی ہے، سب یہ شیعہ مذہب میں یہی سنت ہے کہ جب بھی نماز پڑھو تو تکبیرۃ الاحرام 7 دفعہ تکبیر کہنا، اس میں سے ایک تکبیرۃ الاحرام کہہ دو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس طرح آخری کو تکبیرۃ الاحرام بنا دو یا پہلی کو تکبیرۃ الاحرام بنا دو. یہ 7 دفعہ کہنا، تکبیر کہنا نماز کے آغاز میں، یہ سنت ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امام حسین علیہ السلام. پھر اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تو مولا امام حسین علیہ السلام کے دوش مبارک پہ آئے تھے. جی ہاں وہ حدیث ابھی وہ اس کی پوری تفصیل میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ حدیث موجود ہے. اللہ آپ کو عزت دے شہزاد بھائی، اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر، تھینک یو. اوکے جناب کافی ہے. جی قلندر بھائی ابھی آپ کو خواب ابھی پروگرام میں آنے نظر آنے ختم نہیں کیا نا، تو آپ کو خواب نظر آنے شروع ہو جائیں گے ابھی، کیا خیال ہے؟ اچھا میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھ لیں جی سر پوچھ لیں. اچھا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک جو ہے وہ شیطان خواب میں بھی بنا نہیں سکتا، اور جو کشف ہے اس میں بھی وہ نہیں آ سکتا اس صورت میں. تو جو ائمہ اہل بیت ادھار ہے اس کے حوالے سے بھی یہ اسی طرح کچھ ملتا ہے سوال میں، حدیث میں، یا اس کے متعلق کچھ نہیں ہے؟ ان الشیطان لا یظہر فی صورت نبی او وسی، اس طرح ہے کہ شیطان ائمہ طاہرین علیہ السلام کے شکل میں ظاہر نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ظاہر نہیں ہو سکتا. بھلے اس طرح حدیث ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. بس میں نے صرف اتنا ہی پوچھنا تھا، بس کافی اتنا. ہاں جی اللہ کو حضرت لے لیں وجاہت شاہ، اس کے بعد چھوڑ دیں بھائی، تک گئے نا، کافی نہیں ہے جی. ٹھیک ہے نا بھائی، اجازت ہے بس. ہاں ختم. مجاہد بھائی معاف کریں بھائی، مجاہد بھائی معاف کریں. آپریٹر صاحب کو آپ ڈالنے کا آپ کو آخر میں کیوں ڈالا ہے؟ آپریٹر صاحب کو انہوں نے آپ کو آخر میں ڈالا، ٹھیک ہے نا. ان کو آپ بعد میں پروگرام کے بعد آپ جتنی مرضی ڈانٹیں، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. اوکے محترم بھائیو، آپ سب کا بڑا شکریہ پروگرام دیکھنے کا، شکریہ، بہت مہربانی قلندر بھائی، زحمتوں کو معاف کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سلامتی دے. تھینک یو سر. دیکھنے والے آپ سب کا شکریہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی عظمت کا کہ آل محمد علیہ السلام بہترین نعمتیں جو تیرے خزانے میں، بہترین علوم جو تیرے اسرار میں،
یا اللہ ہر لحظہ ہر آن ان پہ بے پناہ بے حساب اپنے نعمتوں کی بارش فرما، ان پہ بے پناہ بے حساب علوم کی بارش فرما، اور ان کے مقامات کو ہر لحظہ ہر آن بلینز ٹریلینز اپنے جتنا تیرا علم ہے اسی حساب سے اوپر اور بلند تر فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، امام زمانہ علیہ السلام کے فرج میں تعجیل فرما، ہم گناہکاروں کا سلام اور ہم گناہکاروں کا احترام مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بارگاہ میں اور امام عصر کے بارگاہ میں پہنچا دے اور انہیں ہمارا شفیع بنا دے۔ پروردگار ہماری گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری اموات کے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کے گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے والدین بالخصوص میری والدہ جو دنیا سے گئی ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرما اور ان پر اپنی رحمت نازل فرما اور ان کی دعائے خیر ہمارے نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پروردگار جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیے، جن مومنین نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جنہوں نے اس پروگرام کے لیے محنت کی، ابو ذر بھائی، آپریٹر بھائی، قلندر صاحب، دوسرے احباب، پروردگار ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا حافظ یا علی مدد۔